बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत अफसोस से भी मुझे कहना पड़ेगा कि उस इंसिडेंट ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। पिछले हफ्ते लाहौर मोटर वे पर जो वाक़या पेश आया, सबको पता है। मतलब मीडिया पे भी, नेशनल मीडिया पे डिबेट हो रही थी, मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे भी उसके ऊपर काफ़ी बात हुई। और ये गुजरपुरा का इलाका है जो ग़ालिबन लाहौर मोटर वे जो गुजरावाला की तरफ जाती है, उधर लिंक रोड पे तकरीबन ये वाक़या पेश आया। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो खातून वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी वो फ़्रांस से 9 साल के बाद आई थी और अपने 3 बच्चों के साथ थी, जिनकी उम्रें 4 साल, 6 साल और 7 साल की बताई जा रही हैं, जो इत्तलात अभी तक मौसूल हुई हैं। और वो अपने DHA से निकली लाहौर से और अपने ससुराल वापस जा रही थी अपनी दोस्त के घर से। तो उनका अंदाज़ा ये था कि शायद मैं जिस वक्त जा रही हूँ तो मैं टाइमली पहुँच जाऊँगी, उनको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा और वो रात को भी ट्रैवल करेंगी तो कोई इशू नहीं होगा। और मीनवाइल उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी कम था, तो शायद उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि जैसे फ्रांस में होता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद मोटरवेज पर पेट्रोल पंप्स होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ भी ऐसे ही होगा और वो मतलब रास्ते में चल पड़ी। अब हुआ ये कि रास्ते में जिस रूट से वो आई, उस रूट पे जो है वो बहुत अरसे से सिक्योरिटी पे लोग कोई मामूर नहीं थे और 6 महीने हो गए हैं तकरीबन, या 1 से 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट उस मोटरवे को जो है वो खुले हुए। और वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत दफ़ा कंसर्न्स शो भी किए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना पुलिस की तरफ से। एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो फॉर्मर IG थे पंजाब के, शुएब दस्तगीर, उन्होंने मोटरवे पुलिस को जो है वो एक लेटर भी लिखा था कि क्योंकि पंजाब पुलिस के पास जो है वो लोग नहीं हैं, इतने पुलिस के पर्सनल नहीं है जो वहाँ पे डिप्लॉय किए जाए सिक्योरिटी के लिए, तो मोटरवे पुलिस जो है वो अपने 100 के करीब लगभग लोग जो है वहाँ पे डिप्लॉय करें, जो पेट्रोलिंग करें और लोगों की मदद करें। ये 2 महीने पहले की बात थी, इस वाक़े से पहले की, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं। अब हुआ क्या, जब वो खातून वहाँ से ट्रैवल कर रही थी और उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मीनवाइल उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया और ग़ालिबन अपने कज़न को भी फ़ोन किया कि मतलब उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो उसको हेल्प आउट करने के लिए आए। तो उसको अपने घर वालों की तरफ से कन्वे किया गया कि आप मोटरवे पुलिस को या हेल्पलाइन को फ़ोन करें और मीनवाइल हम भी आप तक पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने पहले मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया, तो उसके बाद मोटरवे पुलिस ने कहा कि क्योंकि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, तो आप जो है वो 15 पे कॉल करें और उनसे आप मदद के लिए जो है वो बात करें कि आप मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर आएँ। अब हुआ क्या, जब उन्होंने उनको 15 को फ़ोन किया तो उन्होंने भी मतलब टाल मटोल से काम लिया और उनकी बात को मतलब ऐसा इतना सीरियस नहीं लिया। और उसके बाद हुआ ये कि उस कॉल के ड्रॉप होने के बाद जब उन्होंने अपनी लोकेशन वगैरह उनके साथ शेयर की कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ बच्चे भी हैं, तो आप यहाँ पे काइंडली मेरी हेल्प के लिए आए। उसी कॉल के 15 से 20 मिनट के बाद वहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने उस औरत को गाड़ी से निकालने की कोशिश की। उस औरत ने डर के गाड़ी लॉक कर ली। तो फिर जो 2-3 मर्द हजरात आए थे या जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, उन्होंने जो है वो अपने हाथ से ग़ालिबन गाड़ी का शीशा तोड़ा और उस औरत को गाड़ी से बाहर निकाला और उसको थप्पड़ भी मारा। फिर उनके पास जो मतलब उनका सेल फ़ोन था, उनके पास पैसे थे, कोई जेवरात थे, ATM कार्ड से वो सारी चीज़ें ले ली और उनको फिर घसीट के बच्चों के समेत जा रही थी। मतलब जो कच्चा रास्ता था, ग़ालिबन झाड़ियाँ बहुत थी, जंगल था, वहाँ पे उन्होंने बहुत अफसोस के साथ मुझे बात करने पड़ी कि उन्होंने उनके साथ ज़्यादती भी की, मतलब फ़िज़िकल अब्यूज़ भी किया और ज़्यादती करने के बाद जो उन्होंने उनको बेयार और मददगार वहाँ पे छोड़ दिया और वो लोग चले गए वहाँ से। अब हुआ क्या कि वहाँ पे मीनवाइल शायद अल्लाह की तरफ से था या कोई रूटीन का कोई मामला था, डॉल्फिन फोर्स के कुछ लोग जा रहे थे, तो उन्होंने जब गाड़ी का शीशा टूटा हुआ देखा वो वहाँ पे रुक गए। हम अपनी रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे महमूद बूटी गोल चक्कर के पास, तो हमें एक IC3 ने कॉल नोट करवाई कि इधर ना कोई मोटरवे के ऊपर डकैती करने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कॉलर से रब्ता करके फौरी रिस्पॉन्ड किया। ये कॉल हमें तकरीबन 2:49 पे मौसूल हुई है और 2:53 पे हम मौका पे पहुंच गए और हमने कंट्रोल को नोट करवाया कि कंट्रोल पोजीशन मौका पे है और बाकी की जो तफसीलात है वो हम आपको बताते हैं। तो उधर जब गाड़ी के अंदर लाइट मारने से हमें गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई फैमिली नहीं थी उधर,
تو ہم نے نیچے نا موٹر وے سے تھوڑا نیچے کی طرف لائٹ سے ہمیں ایک معلوم ہوا کہ ادھر ایک جوتا پڑا ہوا ہے بچے کا. جب وہ جوتا ہمیں نظر آیا تو ہم نے ادھر فائرنگ کی. ہم نے 6 سے 8 راؤنڈ تقریباً فائر کیے ہیں. تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنی ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹر وے پہ. تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا. میں نے ساتھیوں کو بلایا کہ ادھر کچھ لوگ جا رہے ہیں, مجھے شک ہو رہا ہے کہ نشانات جا رہے ہیں پاؤں کے. تو میرے ساتھی میرے ساتھ نیچے گئے ہیں. ہم نے آوازیں لگانا شروع کی کہ کیا ادھر کوئی ہے, ہم پولیس سے ہیں, کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے. تو ہمیں کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد تقریباً پھر ہم نے آواز لگائی کیا کوئی ادھر ہے, کیا ہمیں کوئی سن رہا ہے. تو ہمیں ایک آواز سنائی دی بھائی. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ادھر ہمیں کوئی آواز سنائی دی ہے. تو ہم لائٹ کی مدد سے اس طرف گئے تو ہمیں آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو, جو اس کے 3 بچے تھے, وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی, ڈری ہوئی تھی. تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی. میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم پولیس سے ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, تو آپ گھبرائیں نہیں, ہم آپ کی محافظ ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, وہ پاس نہیں آنے دے رہی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پاس گئے ہیں. ان کو اپنا مطلب وائرلیس سیٹ انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا. تو پھر انہوں نے بچے ہمارے ہینڈ اوور کیے. تو بچے ہمارے ہینڈ اوور کیے اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی. پھر ہم نے ان کو موٹر وے کے اوپر لے کے آئے ہیں. جی, تو جیسے آپ نے یہ شارٹ سنا تو یہ اہلکار بھی یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا, اور اس خاتون کو تب یقین آیا جب انہوں نے وائرلیس دیکھا ان کے ہاتھ میں, اور ان پولیس والوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے محافظ ہیں. تو پھر وہ آئیں, مطلب ان کو وہ ہائی وے کے اوپر لے کر آئے, ان کو پانی پلایا. لیکن اس کے باوجود اس خاتون نے یہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہیں وہ میری ریکویسٹ مانیں اور اس بات کو پبلک نہ کریں, میری عزت کا سوال ہے. لیکن ہوا یہی کہ مطلب ود ان 1 آور جو ہے وہ بات بریک ہو گئی اور میڈیا پر آ گئی, اور میڈیا نے اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کیا. اچھی چیز ہے کہ ہائی لائٹ کرنا بھی چاہیے, مطلب ایک انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا یا بری چیز ہو گئی, مطلب اس کو پریزنٹ تو کرنا تھا اور بتانا بھی تھا کہ ہوا کیا واقعہ. لیکن اس عورت نے یہاں تک کہا کہ آپ مجھے گولی مار دیں پولیس والوں کو, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا. اب کیونکہ وہ عورت جذباتی بھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی, تو یہ بات تو بالکل حق پر ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا تو اس کی رسپانسبلٹی آپ کی گورنمنٹ پہ جاتی ہے. کہ جب اس کا رابطہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو گیا تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے وہ جورسڈکشن کے اوپر لڑتے, وہ اس کو ریسکیو کرتے پہلے اور اس کے بعد معاملہ کرتے. میں اسی کے ساتھ ایک معاملہ اور بتاتا چلوں کہ اسی جگہ پہ مطلب گجر پورہ کے علاقے میں 2 مہینے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا. بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے, اس کی ایک نرس تھی, وہ اپنا سارا مطلب آفس کا کام ختم کر کے رات کو گھر جا رہی تھی. ان کو بھی ایسے ہی لوگوں نے پکڑا اور وہاں پہ ان کو زد و کوب کیا, ان سے ساری چیزیں چھین لی, پیسے وغیرہ لے لیے, اور ان کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا, جس کی FIR گجر پورہ تھانے میں درج ہے. اب جو SHO ہے وہاں کے وہ بھی کرپٹ ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت نیگیٹو خبریں آ رہی, اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, لیکن ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے سر. اور وہ جو کرمنلز ہیں, لوکل کرمنلز ہیں, ان سے پیسے بھی لیتے ہیں, بھتہ بھی لیتے ہیں. یہ تو یہاں کی بات ہوگی. پھر اس کے بعد CCPO نے ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس خاتون کو جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, اور مطلب رات کو اگر جا رہی تھی تو کسی کے ساتھ جانا چاہیے تھا, جس کے اوپر بڑا ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی ہوئی. اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ ان کا پورٹ فولیو ایسے ہے تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے لوگوں کی اور عوام کی دل آزاری ہو. اور مین ویل ہوا یہ کہ انہوں نے آج پھر معافی بھی مانگ لی. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی جا کے اپولوجائز کیا کہ جی میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں, اپنی خاتون سے بھی معافی مانگتا ہوں, اور میں ان کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ اسی واقعے سے کچھ دن پہلے شعیب دستگیر صاحب کو, جو فارمر IG تھے, ان کو PTI گورنمنٹ نے ہٹا دیا تھا, اور CCPO کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی انہوں نے رجسٹ کیا, تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا گورنمنٹ نے, تو CM کیسے لگا سکتے ہیں ان کو میری اجازت کے بغیر. تو اس کی وجہ سے پھر CM نے کہا کہ کیونکہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا اور میرے پاس اختیار ہے کہ میں اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہوں, تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا شعیب دستگیر کو, اور ان CCPO صاحب کو جو ہے وہ لے آئے. ان کے بارے میں بھی کافی کنٹروورشل چیزیں ہیں کہ جو آپ کے حساس ادارے ہیں انہوں نے رپورٹس بھی دی تھی, لیکن پھر بھی کیونکہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ تھا, مطلب سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا تھا, تو ان کو وہ لوگ لے آئے CCPO کے طور پہ. جو میرا بیسک اینگل تھا اسٹوری کا وہ یہی تھا کہ جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات انہی دنوں میں پیش آئے ہیں, تو ہمیں اپنے نیشن کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ بہت افسوس ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ عورت کو محفوظ کرنے کے لیے بجائے سے کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کام کرے,
وہ یہ کہہ رہی کہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. وہ گھر سے باہر جس بھی وقت نکل رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کہ آپ محافظ لگائیں ہیں جب تو وہ ان کی حفاظت پہ مامور ہوں، وہ حفاظت کریں ان کی، بجائے سے کہ وہ اپنی جورسڈکشن پہ لڑتے رہیں. اور اسی کے ساتھ مطلب بہت سارے ریومرز اور بھی آئے کہ پولیس والے خود ملوث تھے کہ جب اس عورت نے اپنی لوکیشن بھیجی تو کچھ لوگ وہاں پہ اس کے 15 سے 20 منٹ کے بعد پہنچ گئے. اب اسی کے ساتھ مین ویل میڈیا اتنا مطلب میڈیا نے پرو ایکٹیولی کام کیا اور چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کی گورنمنٹ بھی، آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس سارے معاملے کے پیچھے لگ گئیں، اور انہوں نے جو کلپریٹ تھے اریسٹ کیا اور ان کے ڈی این ایز بھی لیے، سیمپل بھی لیے، اور آج مطلب غالباً 2 یا 3 لوگ جو آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں. عابد نام کا، شفقت نام کا. شفقت نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ جو اور لوگ تھے وہ کیسے کن کن علاقوں سے آئے اور انوالو تھے اور ان کو پکڑ لیا. اب یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی جو بھی معاملہ تھا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی، آنریبل جج نے بھی بہت سخت ریمارکس دیے پولیس کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. گورنمنٹ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی. اب آپ نے دیکھا کہ سول ایکٹیوسٹ بھی روڈز پر آ رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو آپ ہینگ کر دیں. اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو شرعی طور پہ جو سزا بنتی ہے وہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ سیاسی جماعتیں ایسی جو اپنے آپ کو لبرل کہتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کوئی کام کر نہیں سکتے، ہم پھانسی نہیں دے سکتے، ہم ان کو سنسار نہیں کر سکتے، ان کو کوڑے نہیں مار سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن میں اینڈ پر یہ بات کرتا چلوں کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ہمیں ان خواتین کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک میکینزم بھی بنانا چاہیے. اور پولیس اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی اثر رسوخ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اس کی مذمت ہم کرتے ہیں کیونکہ اب وہ ساری زندگی وہ اور ان کے بچے اس مینٹل ٹارچر میں رہیں گے. اور وہ یہی مطلب وہ اپنے بچوں کو فرانس سے اس لیے لے کر آئی تھی کہ پاکستان جیسے معاشرے میں ان کو تعلیم دی جائے گی اور ان کو جو ہے نا وہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے کے معاملات سمجھ آئیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو ہمیں اس کے اوپر ایجوکیشن سیکٹر میں خاص طور پہ فوکس کرنا چاہیے، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے، خواتین کی اس رسپیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور اپنی کمنگ جنریشن کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے سلجھانا ہے مستقبل میں. جبکہ میڈیا کا کردار یہ کہ میڈیا رپورٹ تو کر رہا ہے اس معاملے کو، لیکن اس مسئلے کا حل نہیں دے رہا. اور حل اس کا اسی طریقے سے آگے کہ وہ اس کی لا میکنگ کی طرف جائے، ایگزیکیوشن کی طرف جائے. میں اب لاسٹ سوال یہی چھوڑے جا رہا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ ہم کب تک ان سوشل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ انہی معاملات کے اوپر الجھتے رہیں گے اور پروگریس نہیں کریں گے. میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.